انسان کی دنیاوی زندگی ایک وقفہ امتحان ہے اور موت اس وقفے کے اختتام کی گھنٹی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اس وقفہ امتحان کا انداز بالکل اسکولوں اور کالجوں کے امتحانات جیسا ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ان امتحانات کے لیے چند گھنٹوں کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ انسانی زندگی کے حقیقی امتحان کا دورانیہ اوسطاً 30-40 برس پر محیط ہے۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی کے ابتدائی 20-25 برس تو بچپنے اور غیر سنجیدہ رویے کی نظر ہو جاتے ہیں، پھر اگر کسی کو بڑھاپا دیکھنا نصیب ہو تو اپنی آخری عمر میں وہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِنْہُم بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا کی عبرتناک تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کے مطالعہ کے آغاز کے ساتھ ہم پھر سے قرآن کی مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ الملک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی اس عمل کی خصوصی تلقین فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما لا حول ولا قوة الا باللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہ دین اسلام کے سیاسی منشور کی بنیادی شق ہے، یعنی پوری کائنات کا اقتدار اور اختیار کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ دنیا میں اگر انسانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے احکام سے کہیں بغاوت دکھائی دیتی ہے تو وہ بھی دراصل اس کے عطا کردہ اختیار کی وجہ سے ہے۔ اس میں ایمان کے دعوے داروں کا اختیار بھی ہے کہ وہ بھلا اللہ کے اقتدار کو چیلنج کرنے والوں کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ورنہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ہوائیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور تابع ہے۔ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت اور قدرت کی کیفیت یہ ہے کہ کہیں کوئی ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور حرکت کرتا ہوا کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ساکن نہیں ہو سکتا۔ اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اس نے ایک حد تک ارادے اور عمل کا اختیار دیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس میں انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ لیکن انسان ہے کہ ہلدی کی یہ گانٹھ مل جانے پر پنساری بن بیٹھا ہے۔ اب کہیں وہ فرعون بن کر اللہ کے مقابلے میں میری حکومت، میرا ملک اور میرا مثالی نظام جیسے دعووں کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، تو کہیں کسی فرعون کی چاکری اور وفاداری کی دھن میں مقتدر حقیقی کے احکام کو پامال کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ خود اپنے جسم پر بھی اسے کوئی اختیار نہیں۔ ظاہر ہے انسان کے جسم کی فزیالوجی اور اناٹومی کا سارا نظام بھی تو اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قانون کے تابع ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنے دل کو آرام دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے اور پھر اپنی مرضی سے دوبارہ رواں کر لے تو اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔
اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ یہ ہے انسانی زندگی اور موت کی تخلیق کا اصل مقصد۔ جو کوئی اس فلسفے کو نہیں سمجھے گا، اسے زندگی، موت اور موت کے بعد پھر زندگی کی یہ باتیں محض افسانہ معلوم ہوں گی۔ جیسے ایک معروف جاہلی شاعر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا تھا، حیاتن ثم موتن ثم بعث حدیث خرافات یا عمر، کہ یہ زندگی پھر موت پھر زندگی، اے عمر، یہ کیا حدیث خرافات ہے؟ معاذ اللہ۔ انسانی زندگی کا سفر دراصل عالم ارواح سے شروع ہو کر عبدالآباد کی سرحدوں تک جاتا ہے۔ انسان کی دنیوی زندگی، موت اور بعد الموت اس طویل سلسلہ حیات کے مختلف مراحل ہیں، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے، وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ زندگی کے اس تسلسل کے اندر موت کے مرحلے کی توجیہ میر تقی میر نے ان الفاظ میں بیان کی، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ بہرحال انسان کی دنیوی زندگی ایک وقفہ امتحان ہے اور موت اس وقفے کے اختتام کی گھنٹی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اس وقفہ امتحان کا انداز بالکل سکولوں اور کالجوں کے امتحان جیسا ہے، فرق بس یہ ہے کہ ان امتحانات کے بعد چند گھنٹوں کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ انسانی زندگی کے حقیقی امتحان کا دورانیہ اوسطاً 30-40 برس پر محیط ہے۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی کے ابتدائی 20-25 برس تو بچپنے اور غیر سنجیدہ رویے کی نظر ہو جاتے ہیں، پھر اگر کسی کو بڑھاپا دیکھنا نصیب ہو تو اپنی آخری عمر میں وہ عبرت ناک تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ لے دے کر ایک انسان کو عمل کے لیے شعور کی عمر کے اوسطاً 30-40 سال ہی ملتے ہیں۔ معزز سامعین، گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایسی ہدایت نصیب فرمائے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔